جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 76 سالوں میں ہر الیکشن میں ایک چیز ہوئی ہے، وہ دھاندلی کا شور۔ آدھے جشن منا رہے ہوتے ہیں، پچھلے 76 سالوں سے بات کر رہا ہوں، 76 سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ آدھے جشن منا رہے ہوتے تھے کہ ہم جیت گئے، آدھے رو رہے ہوتے تھے کہ ہائے دھاندلی ہو گئی۔ ایک کہا جاتا ہے کہ کسی حد تک ایک الیکشن فیئر تھا، بہتر تھا، وہ تھا 1970 والا، جس میں جب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک ہوتے تھے، جس میں ایک طرف شیخ مجیب الرحمان جیتا تھا، اس کی 187 سیٹیں تھیں، اور دوسری طرف بھٹو صاحب جیتے تھے جن کی 86 سیٹیں تھیں۔ اور پھر اس فیئر الیکشن والے نتیجے والے الیکشن، فیئر نتیجے والے الیکشن اور فیئر الیکشن کے بعد ملک ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مینڈیٹ کی، جو مجیب الرحمان کا مینڈیٹ تھا، اس کی پرواہ نہ کی اور 3 مرتبہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا، اجلاس ہی نہ ہونے دیا، اور بھٹو صاحب کا وہ بیان کہ جو ڈھاکا جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس میں اور بہت سارے عوامل ہیں، لیکن ایک وجہ بنی ملک ٹوٹنے کی، وہ الیکشن۔ لہٰذا جو ایک فیئر الیکشن ہوا ہے اس پہ ملک ٹوٹا۔ ہر الیکشن میں دھاندلی کا شور، ہر الیکشن میں مینڈیٹ چوری کا شور، ہر الیکشن میں الیکشن ڈے سے پہلے دھاندلی یعنی مینجمنٹ، الیکشن ڈے کے بعد مینجمنٹ، الیکشن ڈے والے دن مینجمنٹ، الیکشن کی رات مینجمنٹ، کبھی آر ٹی ایس بیٹھنے کا شور، کبھی فارم 45 فارم 47 کے جھگڑے، کبھی لوٹا کریسی، کبھی مینڈیٹ چوری، کبھی ایک جماعت میں سے جماعتیں نکلنا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کوئی ایسا الیکشن نہیں جس کے بارے میں سارا پاکستان جو ہے یا سارا ملک، خواہ وہ بنگلہ دیش سمیت بڑا والا ایک جو اصل پاکستان تھا وہ ہو، یا جو اب 4 صوبوں والا ہمارا پاکستان رہ گیا یہ ہو، الیکشن کوئی فیئر نہیں ہوا۔ پھر الیکشن سے لوٹا کریسی، الیکشن سے الیکٹیبلز کی بلیک میلنگ، الیکشن سے آگے جو الیکشن ہونے کے بعد جو اس کی کرتوت اور مکروہات چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ 2024 کا الیکشن دیکھ لیں، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن سے پہلے، کیا ہوا الیکشن ڈے الیکشن والے دن، کیا ہو رہا ہے اب الیکشن کے بعد۔ تو کوئی الیکشن نہیں جو فیئر اینڈ فری تھا، جو شفاف تھا نسبتاً، اس کے نتیجے کے بعد ملک ٹوٹا۔ کوئی الیکشن ایسا نہیں جس میں سب کا اتفاق ہو، کوئی ایک پارلیمنٹ ایسی نہیں جس کو لوٹوں نے بلیک میل نہ کیا ہو، جس سے لوٹا کریسی نے جنم نہ لیا ہو۔ کوئی ایک حلقہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں اس وقت جہاں کوئی سفید پوش اور پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہو اور جیت جائے۔ AQ خان نے ایک پارٹی بنائی تھی، ہم اس ڈاکٹر عبد القدیر کو ہم محسن پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی اور 26-27 کے قریب انہوں نے امیدوار کھڑے کیے تھے، ساروں کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اور عبدالستاریدی صاحب جو ہمارے ایک طرح سے ہیرو ہیں فلاحی کاموں میں، وہ ایک مرتبہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے، ان کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ تو یہ حال ہے، کوئی شریف آدمی، سفید پوش آدمی اس الیکشن میں کھڑا ہو کے نہیں جیت سکتا۔ ہاں، جس طرح آپ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ویو چلی ہے، لہر چلی ہے، انہوں نے کھمبے کو بھی ووٹ دیا ہے ٹکٹ، تو وہ بھی جیتا ہے۔ اس طرح کی کوئی ویو نہ ہو، کوئی لہر نہ ہو، بڑی پارٹی کا سہارا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی سفید پوش اپنے طریقے سے الیکشن میں کھڑا ہو کے نہیں جیت سکتا۔ یہاں الیکشن شفاف ہونا ایک خواب، ووٹ کی عزت خواب، سویلین بالادستی خواب، اصلی جمہوریت خواب، سارے خواب ہی ہیں، اور 10% جو طبقہ ہے وہ ملک کھائی جا رہا ہے، اور باقی جو 90% ہے وہ روئی جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ پوری دنیا میں جمہوریت جو ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان میں جمہوریت فیل ہوئی ہے، جہاں ہے۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں، حسینہ واجد کی آمریت وہاں ہے، ملیشیا دیکھ لیں، اب نیچے حالات جاتے جا رہے ہیں۔ مہاتیر محمد جب تھے تو انہوں نے ایک آمریت ٹائپ مسلط کر کے رکھی ہوئی تھی، ترقی ہوئی۔ ترکی دیکھ لیں، وہاں طیب اردوان صاحب نے ہر وہ کام کیا ہے جو ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے،
یہ علیحدہ بات ہے کہ مہاتیر محمد نے ڈیلیور کیا، طیب الرضوان نے ڈیلیور کیا، لیکن وہ کبھی بھی جمہوریت کے جو اصول ہیں ان پہ پورا نہیں اترے. مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا، ڈنڈے مارے، کوڑے مارے، سزائیں دیں مہاتیر محمد اور طیب الرضوان نے. اس کے علاوہ سارے مسلمانوں میں یا بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ ایک علیحدہ تھیوری ہے کہ مسلمان ملکوں میں کیوں جمہوریت، شاید ہمارے ڈی این اے میں جمہوریت نہیں ہے، شاید ہم ڈنڈوں کے لوگ ہیں، ہم لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں کے بھوت نہیں، شاید شعور نہیں ہے، شاید آگاہی نہیں ہے، شاید لیڈرشپ اچھی نہیں ملی، شاید ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس طرف جا سکے. خیر یہ ایک علیحدہ ہے، اس پر کبھی پھر بات کروں گا. لیکن کیوں پاکستان میں یہ ہم ابھی تک دو ہی نظام ہیں، یا سویلین آمریت یا فوجی آمریت، تو کیوں ہم اس میں رول رہے ہیں؟ جمہوریت آپ باقی دنیا میں دیکھ لیں، پھل پھول رہے ہیں، یورپ، امریکہ، برطانیہ. تو ایک میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ آتا ہے، اس پہ لکھا بھی گیا ہے، ہمارے کئی دوستوں نے لکھا بھی ہے. خورشید ندیم صاحب نے اس پہ لکھا ہے، حسن نثار صاحب ہمارے استاد جو ہیں ان کا ایک بڑا اس پہ تھیوری ہے، اور بڑے دوستوں نے لکھا ہے. اور میں نے کچھ میرے ذہن میں جو آیا ہے کہ اب یہ پارلیمانی نظام یا یہ جو جمہوریت کا ایک یہ جو موجودہ نظام ہے یہ تو فیل ہو گیا ہے. یہ اب مانے نہ مانے اس کو سینے سے لگائے رکھیں. ہم اس وقت اس پہ بات کریں تو لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، کیونکہ نوازے ہوئے لوگ ہیں. کوئی 5-10% وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. اس کے بعد آگے جو اہل علم دانشور ہیں وہ کوئی پیٹرول پمپ والا ہے، کوئی پرمٹ والا ہے، کوئی پلاٹ والا ہے، کسی کو ٹھیکہ مل رہا ہے، کسی موجیں لگی ہوئی ہیں. تو وہ چیخ پڑتے ہیں یہ ملک کے خلاف غداری ہے، سازش کر رہے ہو، تم جمہوریت کو نہیں اچھا سمجھ رہے. تو یہ جو نظام ہے ہمارا یہ بدبودار، بوسیدہ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، ڈیلیور ناکام ہو چکا ہے. یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. یہ جو ہے یہ نیچے اوپر 5-10% میں یہ جمہوریت جو یہ نظام ہے یہ ایسا نظام ہے کہ 10% کو انڈے بچے دے رہا ہے، نیچے کے لیے بانجھ ہے. اوپر دسترخوان سجے ہوئے ہیں، نیچے بھوک سے مر رہے ہیں. اوپر 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں اور روزگار ہیں، نیچے غربت اور بے روزگاری ہے. تو کیا وجہ ہے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے جمہوریت ایک روح ہے. جمہوریت روح کو کہتے ہیں، جسے ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوریت کو جو جسم میسر ہیں وہ جسم جمہوری نہیں تھے. ہاؤس آف شریف دیکھ لیں، ہاؤس آف زرداری دیکھ لیں، اوپر سے دیکھ لیں باچا خان، ولی خان، اسفند یار، ایمل ولی، عبد الصمد اچکزئی، محمود اچکزئی، مفتی محمود، مولانا صاحب، اور اس کے بعد عطا صاحب، اور اس کے بعد اسد محمود، اور ادھر دیکھ لیں بھٹو، شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو. مطلب ایک خاندانوں کی بادشاہت. یہ جسم جمہوری نہیں تھے. ان کے جسموں میں دل بھی جمہوری نہیں، دماغ بھی جمہوری نہیں. یہ اندر سے بادشاہ ہیں، آمر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں. اچھا، جہاں جمہوریت کو اچھے جسم میسر ہوئے وہاں جمہوریت مستحکم ہوئی. جہاں جمہوریت مستحکم ہوئی وہاں نظام جو ہے اس کی صورت جو ہے، نظام کی شکل کی کوئی اہمیت نہیں تھی. فار ایگزامپل صدارتی نظام ہو تو وہاں بھی عوام خوشحال رہے، جیسے امریکہ ہے، جمہوریت ہے، صدارتی نظام ہے، عوام خوش ہیں، ڈیلیور کر رہی ہے جمہوریت. پارلیمانی نظام ہو جہاں جمہوریت کو جسم اچھے ملے، پارلیمانی نظام ہو وہ بھی عوام اس سے خوش ہیں. برطانیہ کی مثال لے لے، وزیر اعظم جہاں ہو. اور جہاں متناسب نمائندگی والا ماحول ہو جیسے جرمنی کا ہے، تو وہاں بھی لوگ خوش ہیں جرمنی کے نظام سے. وہاں چانسلر ہیں اور وہاں متناسب نمائندگی ہے. متناسب نمائندگی مطلب ہوتا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن ڈیموکریسی. یہ ہوتا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشنل ڈیموکریسی ہوتا ہے یہ پارٹیوں کو ووٹ دینا، نہ کہ امیدواروں کو ووٹ دینا، نہ کہ حلقوں کی سیاست. ہمیں آج سوچنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی متناسب نمائندگی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں سوچنا پڑے گا سیاسی استحکام کے لیے اب متبادل جمہوری رستے تلاش کرنا پڑیں گے. ہمیں متناسب نمائندگی کی طرف جانا پڑے گا. وہ کیسے کہ ووٹ افراد کی بجائے جماعتوں کو دیے جائیں.
جس جماعت کو جتنے ووٹ ملیں اس حساب سے اس کو سیٹیں ملیں، جیسے جرمنی میں ہے۔ ووٹوں کی کم سے کم تعداد بھی طے کی جا سکتی ہے کہ جو پارٹی 5% ووٹ لے پورے ووٹوں کا، اس کو سیٹ ملے گی یا اس کو پارلیمنٹ میں نمائندگی ملے گی۔ اس طرح کیا ہوگا اگر حلقے کی سیاست نہ کریں، پارٹیوں کو ووٹ ملیں، اور پارٹی پھر جس کو جتنے زیادہ ووٹ ملیں اتنی اس کی سیٹیں، اور پھر جس کی زیادہ سیٹیں ہوں وہ حکومت بنائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے حکومت کے اس طرح لیڈر افراد کی بجائے سیاسی جماعتوں کی تنظیم پر توجہ دیں گے، اور عام آدمی، سفید پوش، ایکسپرٹ، ٹیکنوکریٹ، پڑھا لکھا بھی آگے جا سکے گا، کیونکہ ایک پارٹی کو تحریک انصاف ہے مثال کے طور پر، اس کو اتنے ووٹ مل جاتے ہیں کہ وہ اس کی سیٹ پھر کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ پھر بندے چنیں گی کہ یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، پھر وہ آ کے حکومت بنا لیں گے۔ نہ کہ تحریک انصاف کا حلقے کی سیاست ہو، وہاں سے فلاں جیتا ہے، فلاں جیتا ہے، فلاں جیتا ہے، اب یہ فلاں سے نہیں حکومت میں وزیر بننا ہے۔ تو اگر پارٹیوں کو ووٹ ملے تو پھر پارٹیاں اچھے لوگ آگے لائیں گی، پڑھے لکھے لوگ آگے لائیں گی۔ جو پارٹی فار ایگزامپل پنجاب میں مسلم لیگ کو زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں، اور پھر مسلم لیگ اپنے اس کو 20 سیٹیں ملی مثال کے طور پر، ایک جگہ مسلم لیگ کو، یا 100 سیٹیں مل گئیں، اتنے ووٹ مل گئے، تو پھر وہ حکومت بنانے کے قابل ہو گئی۔ تو اب 100 سیٹیں وہ بندے ڈھونڈ لیں گے اور وہ حکومت بنا لیں گے۔ تو اس طرح پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے، ایکسپرٹ آگے آئیں گے، اور جماعتی نظریے اور منشور کی اہمیت ہوگی۔ الیکٹیبل سے جان چھوٹے گی، یہ جو 100 کے قریب ہمارا ہے لوٹے ہیں الیکٹیبلز کے نام، ان سے جان چھوٹے گی۔ موروثی سیاست کا اثر کم ہوگا، بلیک میلنگ، لوٹا کریسی ختم ہوگی، چھوٹی جماعتوں کی بلیک میلنگ ختم ہوگی۔ اکثر ہارنے والا ایسے بھی ہوتا ہے کہ 1,00,000 ووٹ لیتا ہے ہارنے والا، اور جیتنے والا 1,25,000 لیتا ہے، اور پھر 1,00,000 ووٹ لینے والا فارغ ہی ہو جاتا ہے۔ تو وہ نمائندگی 1,00,000 ووٹ لے کر اسمبلی میں نہ پہنچ پانے والا وہ کلچر ختم ہوگا، نمائندگی ہوگی، اور بلدیاتی نظام پھر اہم ہو جائے گا۔ نیچے اختیارات کی نچلی منتقلی، اختیار نچلی سطح پر آئے گا۔ ایک فرد، ایک خاندان یا چند خاندانوں کی اجارہ داری ختم ہوگی۔ متناسب نمائندگی میں سیاسی جماعتوں کی ترجیحات تبدیل ہوں گی۔ یہ جماعتیں اپنے انداز بدلنے پر مجبور ہوں گی، اور انتخابی اخراجات کم ہوں گے، انتخابات میں شفافیت آئے گی۔ مطلب متناسب نمائندگی ہوگا جمہوری نظام ہی، لیکن یہ وہ جمہوری نظام ہے جس میں ٹکٹیں نہیں دی جائیں گی کہ پہلے ساروں نے 300 فار ایگزامپل اگر 366 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو اس میں سے اگر 66 مثال کے طور پہ نکال دیں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتی، تو 300 حلقوں میں تحریک انصاف بھی امیدوار کھڑے کرے گی، نون بھی کھڑے کرے گی، پھر وہ آپس میں الیکشن لڑیں گے، پھر ان میں سے جو جیت کے وہ اسمبلی میں آئیں گے، پھر جس کے زیادہ آئے وہ حکومت بنائیں گا، اور پھر وہ انہی میں سے بنانے پہ مجبور ہوگا۔ ایک دو لوگ ایسے ہیں جو باہر سے لے سکے گا، مشیر، ٹیکنوکریٹ، باقی وہی جو جیت کے آئیں گے وہی وزیر بنیں گے، وہی وزیر اعظم بنیں گے وہ۔ تو جب متناسب نمائندگی ہوگی، جماعت جیتے گی، تو جماعت ہو سکتا ہے پھر 100 کے 100 لوگ وہ لے ایک جماعت تحریک انصاف جیت گئی، اب اس نے حکومت بنانی ہے، تو وہ عمران خان کسی ایسے کو بھی وزیر بنا سکتے ہیں، وزیر اعظم بنا سکتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر وہ حلقے کی سیاست کرے تو کبھی جیت ہی نہ پائے۔ اس طرح تو ایکسپرٹ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، یہ ایک آئیڈیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ بدبودار اور بوسیدہ نظام اس کو کوئی ہٹائے، کیونکہ وہ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں، اور اب اپنے بچوں کو لانچ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بچے ان کے بچوں کے غلام ہوں گے۔ تو کوئی آئے، شاید آج ویسے ہی دل کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، کوئی آئے اور آ کر کوئی سوچے کہ یہ نظام کیوں فیل ہو رہا ہے، ہمارے یہاں جمہوریت کیوں فیل ہو رہی ہے، ہمارا نظام کیوں نہیں ڈیلیور کر رہا، ہم بار بار کیوں دائروں کے سفر میں ہیں، اور ایک ہی جگہ پہ کیوں رکے ہیں، بلکہ ریورس گیئر کیوں لگا ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔